بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا کروڑ حمد اللہ شکر ہے جس مالک کائنات نے صلی نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں، تو آپ نے تفسیر قرآن کی لکھی جس کا نام ہے تفسیر امام حسن عسکری۔ شروع دے اندر ہی آپ روایت میں قائل فرماندے نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا کریم جس طرح تیری میری محبت ہے کوئی کائنات اور بھی ایسا ہے جس طرح تو اتنا پیار کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ میرا محبوب اور ہے اور وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر عرض کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جس طرح میرا گھرانہ ہے کسی اور کا گھرانہ بھی ایسا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ جس طرح میرا محبوب نبیوں کا سردار ہے تو میرے محبوب کا گھرانہ تمام نبیوں کے گھرانے کا سردار ہے۔ پھر عرض کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ مولا کریم جس طرح میرے دوست احباب ہیں میرے یار ہیں اس طرح دے بھی کسی پیغمبر دے یار ہو سکتے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ جو میرے محبوب دے صحابہ ہیں وہ تمام نبیوں دے صحابہ دے سردار ہیں۔ پھر عرض کی تھی مولا کریم جس طرح میری امت ہے کسی اور دی امت بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے موسیٰ میرے محبوب دی امت تمام نبیوں دی امتہ دی سردار ہے۔ تو ایک کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تفسیر امام حسن عسکری دے اندر کتاب میرے کو موجود ہے، اگر کسی کا شوق ذوق ہوئے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو تمام نبیوں دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں دے گھرانے دے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ، تمام نبیوں دے صحابہ دے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، اور تمام امتہ دی سردار حضور دی امت۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ترجمہ لکھا ہے کہ محبوب جو کچھ بھی تانوں دیتا بے حسابہ دے دیتا، کہ جو چیز بھی عطا کی تھی وہ تھوڑی نہیں دیتی بلکہ کتنی دیتی ہے بے حسابی دے دیتی۔ مولانا مودودی جیسا شخص لکھ رہا ہے تفہیم القرآن دے اندر کہ کوثر جڑا لفظ ہے ایک کثرت دا اسم مبالغہ ہے، کثرت آکھا جاندہ بہت زیادہ نو تے بہت زیادہ نو پھر بہت زیادہ کرنا ہوئے تو کی ہے کوثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ترجمہ کر دینے خیر کثیر۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بھی عطا کی تھی بے حسابی عطا فرمائی۔ دو تین معنی میں عرض کرنا آپ کے سامنے۔ پھر
ایک اور ٹاپک کی طرف تھوڑا جہا بس چند مسائل، کیونکہ ہون ٹائم جدو 12 ہو جائے تو پھر تو یہ معاملہ ہے نہیں، تو سبحان اللہ کھان دا مینوں اصل اتوال کو نہیں ہوتا، چونکہ میرا خیال ہوتا ہے کہ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات اس طرح ہے کہ کوثر دا ایک معنی ہے مشہور معنی حوض کوثر، ایک معنی ہے کہ جنت دے اندر ایک نہر ہے، سرکار نے معراج دے موقع تے او دا مشاہدہ فرمایا، اس کا نام کوثر ہے۔ ایک معنی ہے کثرت امت، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو امت دی کثرت دیتی، بہت زیادہ امت عطا فرمائی۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جنت دے اندر 120 صفحہ ہون گیاں اور 80 صفحہ میری امت دیاں ہون گیاں اور 40 صفحہ باقی سارے نبیاں دیاں امتہ ملا کے کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی کثرت علم، کسی نے لکھا اس کا معنی شفاعت، کسی نے لکھا اس کا معنی قرآن۔ تو ایک معنی ہے اس کا کثرت اولاد، کثرت اولاد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صاحبزادے دا جدو مثال ہویا، ابو جہل دا ایک بیلی ہا، وہ آگے کہنے لگا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہون کوئی اولاد نرینہ نہیں رہی تو معاذ اللہ ہون حضور دا نام مٹ جائے گا، ہون نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ محبوب اللہ رب العزت نے تہانوں کثرت اولاد عطا فرمایا۔ اتنے ایک مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اولاد دو قسم دی ہوتی ہے، ایک جسمانی اولاد اور ایک روحانی اولاد۔ جسمانی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ فرماندے نے ساری کائنات دا نسب اور بیٹے والو چلدا ہے، میرا نسب بیٹی والو چلے گا، چونکہ حضور دی ذات بے مثل ہے، اس لیے ایک قانون بھی ساری دنیا تو حضور دا جدا ہو گیا کہ ساری دنیا دا شجرہ نسب دیکھو گے تو بیٹے والو حضور دا نسب بیٹی والی۔ اسی لیے یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی کہ سیدہ کائنات چون حضور دی ساری نسل چل رہی ہے، اور سیدہ کائنات دے دو صاحبزادے جنہ دی نسل چل رہی ہے، ایک دا نام سیدنا امام حسین پاک، دوسرے سیدنا امام حسن پاک۔ مولا علی شیر خدا دے تو بہت زیادہ بیٹے ہیں، کسی نے 13 لکھے، کسی نے 16 لکھے، کسی نے 18 لکھے، لیکن مولا علی شیر خدا دی اے اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا جو چلی او حضور دی آل ہے، او سید ہے، اور جو باقی اولاد چلی او سید نہیں ہے، وہ مولا علی شیر خدا دی اولاد ضرور ہے لیکن وہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی اولاد نہیں ہے۔ تو امام حسن پاک نے 12 صاحبزادے نے، کتنے صاحبزادے نے؟ اور حیرت والی بات تو یہ ہے، اس سے میں اگر کوئی دکھ دا اظہار کر بھی دے ماں تو انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حضور دے گھرانے نو مندہ ہوئے، مولا علی شیر خدا دا ہر وقت تذکرہ کرے، علی علی کرے، اور انہوں مولا علی شیر خدا دے پترہ دے نام نہ ہوندے ہونے وہ بندہ بھی جھوٹا ہوئے گا۔ سوال کر کے دیکھنا چاہیے ہے کہ تو علی علی کرنا ہے، مولا علی شیر خدا دے صاحبزادہ دے نام سنا، تو یہ صرف دو دے عمدے ہوئے امام حسن پاک اور امام حسین پاک، تو بھئی انہاں دا تو منسوب ہونا سیدہ کائنات کی طرف ہے، یہ تو حضور دے بیٹے ہیں۔ حدیث پاک کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دونوں نو اپنی گود وچ لیا ہوا، اوپر چادر لئی ہوئی کہ یا اللہ اے میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی دے بیٹے ہیں، مولا کریم میں انہاں نال محبت کرنا تو بھی انہاں نال محبت کر۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ مولا کریم جیڑا انہاں نال محبت کرے اس دے نال بھی محبت کر، تو حضور دی اولاد ہے۔
اچھا امام حسن پاک نال محبت کرنا ہے تو کیا امام حسن پاک دی اولاد دا نام آنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو آنتا نہیں میں یادا تو انہوں امدہ ہی کوئی نہیں منو تسلی ہے لیکن دیر دعوے دار واسطے سوال دی ضرورت ہے کہ جناب امام حسن پاک دے صاحب زیادہ دے نام سنانے چاہیے ہر وقت یا حسین کرنے والے تے سوال ہوئے گا کہ جناب امام حسین پاک دے صاحب زیادہ دے نام دسنے پویں گے پھر امام حسین پاک دے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین یہ نام عمدہ ہے لوگ جانو لیکن حضرت امام زین العابدین دے کتنے صاحبزادے ہیں انہاں دا نام آنا چاہیے ہے امام زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر آپ دا نام عمدہ ہے تو انہاں دے صاحبزادے سارے دا نام آنا چاہیے ہے امام محمد باقر دا نام عمدہ ہے تو امام جعفر صادق انہاں دے صاحبزادے ہیں تو امام جعفر صادق دے صاحبزادے دے نام بھی آنے چاہیے امام جعفر صادق دے صاحبزادے حضرت امام موسیٰ کاظم انہاں دے اگے صاحبزادے حضرت موسیٰ رضا اگے انہاں دے صاحبزادے امام محمد تقی امام محمد نقی اگے امام حسن عسکری جنہ دی میں روایت سب کو پہلے پیش کی تھی اچھا تو آنڈا کی خیال ہے کہ اولاد جو ایک ایک بیٹا دا نام اگا آنا چاہیے دا باقی نسل دا نام نہیں آنا چاہیے دا میں ایک ترتیب آپ کو عرض کر دینا بڑی محبت رال یہ تسی خود انصاف کرنا ہے مولا علی شیر خدا دے اگر بیٹے دا نام ابو بکر مل جائے مولا علی شیر خدا دے صاحبزادے دا نام عمر ہو جائے مولا علی شیر خدا دے بیٹے دا نام عثمان ہوئے تو کیا مخالفہ دا کو نام رکھدا ہے یزید کسے دا نام سنے ہیں دوسرے سلسلہ علیہ نقشبندیہ ایک مشہور بزرگ نہیں جنہ دا نام ہے سید محمد پارسا رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ فرماندے نے قرآن حق کا آکھ رہا ہے کہ اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ محبوب تو انہوں کثرت نال اولاد عطا فرمائے اچھی بات یاد رکھو کہ کربلا دے اندر صرف ایک کشتی بچی ہے سادات چون اس ہستی دا نام سیدنا امام زین العابدین ہے سنے ہو تو صاحب ایک صرف صاحبزادہ بچہ ہے کی نام ہے سیدنا امام زین العابدین انہاں دی نسل چل رہی ہے اور دنیا دے پورے کائنات دے ہر جگہ تے آپ کی نسل چل رہی ہے اللہ نے اس کو اتنا باغ لا دیتا ہے کہ تسی کائنات دے کس علاقے پھر لو ہر علاقے تو ہمیں کوئی نہ کوئی سید نظر آئے گا کیا اللہ نے اپنے محبوب کی نسل کو بڑھایا یا نہ بڑھایا سید محمد پارسا آپ نے جنہی مثال دیتی ہے اور نہیں بھولی آپ فرماندے نے امام زین العابدین سیدنا امام حسین پاک دا ایک بیٹا بچہ کربلا دے اندر انہاں دی نسل مشرق تو مغرب تک آپ فرماندے میں سفر کیتا میں نے ہر علاقے سید لب دے لیکن اگلی بات منجری ہے وہ کی کر دے میں کہ یزید دے 16 بیٹے سے یزید دے کتنے بیٹے ہیں آپ فرماندے نے انہوں دی نسل جو ہن تک ایک بندہ بھی نہیں نظر آتا تو اتنا شان آقا ہو الابتر دا معنی سمجھ آئے گا کہ نہیں کہ محبوب تو اڈا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا ابتر ہو جائے گا نام اسے نہ مٹ جائے گا تو اڈا نام کس طرح مٹ سکتا ہے تو اڈی نسل قیامت تک زندہ رہے گا اور ایک صورت یہ ہے دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسن پاک نے امام حسن پاک کی نسل جو کون ہے حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی اور امام حسن پاک دے ایک صاحبزادے نے جنہ دا نام ہے حضرت زید کی نام ہے انہوں دی نسل جو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو نسل چل رہی ہے کہ نہیں
اور جلدی جلدی پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دی ہی نسل چوں سیدنا امام حسن پاک دی نسل چوں حضرت امام مہدی علیہ السلام آنے تو سرکار نے پہلی خبر دے دیتی تو حضور دا نام کبھی مٹ نہیں سکتا. یہ میں تھوڑا جا اشارہ کیتا ہے اولاد دی طرف, ٹائم ہون اتنا نہیں, اور میں تو انہوں روحانی اولاد دی دا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک جسمانی اولاد ہوندی ہے, ایک کوئی پتہ ہے روحانی اولاد کس نو آکھیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ؟ مولا علی شیر خدا ایک شادی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جس نے میں ایک حرف پڑھا دیتا اور میرا آقا قرار پایا وہ چاہے میں نے بیچ سکتا. بڑا مشہور آپ دا فرمان ہے. روحانی اولاد ہوندی ہے جنہیں شاگرد ہوندے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر مکہ دے اندر کتنے شاگرد ہیں جنہوں ہجرت فرمائی مدینہ پاک دی طرف, 83 مرد 4 عورت. ایک سال گزر گیا, جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر دے اندر کتنی تعداد ہے؟ 313. اور بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر دے موقع تے دعا کی ہاں کہ مولا کریم اے 313 اج اگر دنیا تو مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی بھی نہیں ہوئے. اچھا جدوں یہ بدر لڑی گئی ہے آپ نے پتا ہے اس وقت جسمانی اولاد حضور دی کہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ جتوں نسل چل رہی ہے تو مدینہ پاک دے اندر دوسرے سال سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہو رہا ہے مولا علی شیر خدا دے نال. بدر دے موقع تے اجے امام حسن پاک پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی. بدر دے موقع تے سیدنا امام حسین پاک دی ولادت ہی نہیں ہوئی. اے روحانی اولاد پہلے ہیں جدا تذکرہ ہو رہا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدر والیاں ہو آج تم بعد جو مرضی کر لو گے پھر بھی اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اگے احد ہو گئی, خندق ہو گئی, اور جدوں بیعت رضوان ہوئی صلح حدیبیہ دے موقع تے 6 سال ہو گئے حضور نے ہجرت کیتے ہیں. ادھوں کتنے صحابہ ہیں؟ 1400. کتنے شاگرد ہیں حضور نے؟ 1400. صلح کر کے واپس آ گئے. جدو مکہ فتح ہویا 8 سال ہو گئے سن ہجرت میں, 8 ہجری دے اندر مکہ فتح ہویا. ادھوں شاگرد حضور دے کتنے ہیں؟ 10,000. روحانی اولاد کتنی ہیں؟ ادھنے نال گئے ہیں کتنے ہیں؟ 10,000. 10,000 جدو ہو گئے نا, اور مکے والے بھی جرت نہیں ہو سکی کہ مقابلہ کر دے, بلکہ گھر چھوڑ کے چھوڑ کے دوڑ گئے. کئی دوڑ گئے, کئیوں پکڑ لیا گیا. اس وقت مکہ فتح ہو گیا. ادھوں تعداد حضور دی روحانی اولاد دی کتنی ہے؟ یہ جڑے جان والے ہیں اور بھی ہیں, لیکن 10,000 تو حضور دے نال گئے. اے موقع ہے جب بت خانے کعبے جو توڑے جا رہے ہیں. اے موقع ہے جب حضور پڑھن کل جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اچھا جدوں آپ نے آخری خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا ادھوں 1,40,000 صحابہ ہو گئے. کتنی روحانی اولاد ہاں؟ پھر اے طبقہ ہاں جنہوں نے نبی پاک دی غلامی دا حق ادا کیتا اور کائنات دے کونے کونے تک دین اسلام پہنچا دیا. اسی لیے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, کبھی بھی نہیں بھولنی, کہ حضور دی روحانی اولاد نے کائنات دے کونے کونے تک دین پھیلایا, دین پھیلایا, اور حضور دی آل نے او دین بچایا. لفظ یاد رہن گی, صحابہ نے دین پھیلایا اور حضور دی نسل, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وصال دے وقت امام حسن پاک دی عمر مبارک 7 سال, امام حسین پاک دی عمر مبارک 6 سال. تو صحابہ دین پھیلان والے اور حضور دا گھرانہ اس پھیلائے ہوئے دین کو بچان والے.
جتنے لفظ ہیں انہوں نے ایک ایک لفظ تے غور کر لینا، انہیں بات ہوئے گی انشاءاللہ۔ اور میں اگلی بات کرنے لگا، ایک حصہ پہلے روحانی اولاد کا بیان کر کے پھر جسمانی اولاد اللہ کرنے۔ سورہ الفتح 26واں پارہ، ادھا آخری رکوع ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ سادہ سادہ ترجمہ ہے، اللہ فرما رہا ہے جو میرے محبوب دے ساتھی ہیں آپس سے بڑے مہربان کافر دے مقابلے سخت۔ جدو دیکھو گے وہ رکوع کر رہا ہوئے گا، کوئی سجدہ کر رہا ہوئے گا، اللہ نے فرمائے اے ندی علامتہ تورات بھی موجود نے، انجیل دے اندر بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے سن ملک یمن دے اندر، تو ایک بندے نے جدو شکل دیکھی اس نے فوراً کتاب دیکھی، اس نے کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا خلیفہ ہے۔ جدو کتب دے اندر شکلیں لکھی ہو یہاں قرآن آکر ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ انہاں لوگاں دیا مثالہ صرف قرآن دے اندر نہیں بلکہ تورات دے اندر بھی ہیں، انجیل دے اندر بھی ہیں۔ تو دیکھیا کہ شکل دیکھی لیکن ایک بات تے یقین کرنا ہاں، وہ نشانی ہاں کہ ناف کے اوپر آپ کا تیل ہاں۔ اس بندے نے کیا تھوڑا جا کپڑا ہٹا دو، یقین ہو جائے گا کہ واقعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ۔ تو جدوں آپ نے کپڑا ہٹایا وہ تیل نظر آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جناب میری بات پوری ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیتا ہے، تو پہلے صحابہ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، انہوں لوگوں نے لڑائی نہیں کی تھی، انہوں نے قلعہ بند کیتا، انہوں نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، عیسائی انہوں نے اپنی کتاباں کھولیاں، انہوں نے کیا جو بندہ بیت المقدس فتح کرے گا اپنا سپہ سلار کے لائیں اور اسے دیکھ لینے ہیں، ساڑھی کتب دے اندر شکل لکھی ہوئی ہے، اگر وہ شکل والا ہویا اسے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے مشہور سپہ سلار ہیں انہیں سارے نے دیکھ ہونا کہ تسی نہیں فتح کر سکتے۔ پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ تشریف لے کے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بندے نال کتنے لے کے آئے؟ ایک اونٹ تے ایک غلام، 27 ملکہ تے حکومت، 30 لاکھ مربع میل تے حکومت، ایک اونٹ لیا اور وہ بھی کیے کہ کسی وقت آپ سوار ہوندے نے، کسی وقت نوکر سوار ہوندے، اور جو قریب پہنچے تو نوکر دی باری سواری دی، آپ اونٹ دی مہار پکڑ کے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کیا حضور تسی اونٹ پر چڑھ جاؤ، انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمانوں کا سردار آ رہے ہیں، پر میں نہیں ناانصافی نہیں کرنی۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی جو قمیض ہے اس سے پیوند دیکھے، 18 پیوند، انہوں نے ایک خوبصورت جوڑا سوایا کہ حضور اے جبہ اس طرح پہنو تاکہ ٹھاٹ پاٹ کے ڈال عیسائیوں نے پتہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ پہنے پھر اتار دیتا کہ بے سکونی ہو گئی ہے، اپنا وہی قمیض جس سے پیوند لگے وہی پایا۔ اور جدو اگے آئے انہوں نے کتاباں کھولیاں، فاروق اعظم نے ایک میری ویکھیا، انہوں نے دروازے کھول دیتے، انہوں نے کہا بالکل یہ شکل لکھی ساری کتاباں دے اندر، جنگ کی ضرورت ہی نہیں، اسی خود بخود تواڈے حوالے کرنے۔ شان اللہ رب العزت نے قرآن نے اپنا نقل فرمائی، لیکن اگلی ایک بات مثال اللہ نے دیتی ہے، انہوں سمجھ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی روحانی اولاد دی مثال کی ہے، حضور ایک کہاں فرمایا جی میں کسان بیج بوتا ہے تو کی کرتا ہے، دانے سٹتا ہے تو پھر کمبل نکل دی ہے، نہیں ہوتا ہے، پھر وہ انگوری ہو گئی، پھر وہ فصل ہوندی تیار ہو گئی، اور دانے بہت زیادہ ہو جاندے نے، سٹے تو تھوڑے ہاں لیکن نکل دے زیادہ نہیں۔ قرآن آکھ رہا ہے کہ جدو فصل ہو گئی تیار
کہ فصل کس لیے تیار ہو رہی؟ حضور دے امتی زیادہ ہو گئے، حضور دے صحابہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اور کافر ویدے ہیں اور صحابہ نے دیکھ کو نہ دل سڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن دستا ہے بات کہ رسول اللہ دی روحانی اولاد نو ویک کے سڑنے والے وہ کافر سن، کہ بھی ایک حضور دی ذات ہا، ایک تو چلدے 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 آپ دے غلام اتنے ہو گئے، 1,40,000 ہو گئے، اور انہوں نے ویک کے سڑنے والے کون ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یغیظ بہم الکفار، کہ کافران دے دل جل رہے ہیں، اتنی تعداد زیادہ ہو گئی۔ بلکہ اس حد تک بھی ہے تفسیر در منصور دے اندر، تفسیر روح البیان دے اندر، کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہویا انہوں نے فرمایا کعبے سے کھڑے ہوں کہ اذان پڑھا، تو کچھ طبقہ اس وقت قریش مکہ دا حیران ہو گیا، کالا بلال کعبے دی چھت پہ کھڑا ہے۔ ایک بندے نے کیا کہ شکر ہے میرا باپ زندہ نہیں ہے، اگر انہوں نے ویدہ تو سمجھنی مر جانا ہے، سڑ کے مر جانا ہے، کہ نبی پاک دا او غلام کالا بلال آج کعبے دی چھت پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آیت کے لیے نازل فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، کہ انسانوں تو ہنو ایک مرد اور ایک عورت جو پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک قبیلے اور گروہ اس لیے بنائے کہ پہچان ہو جائے، لیکن بہتر کون ہے؟ تو اگر جو اللہ کے نزدیک کو بہتر ہے جنہاں زیادہ تقوی والا۔ حضرت بلال نے یہ آیت نازل ہوئی کہ کالا نہیں دیکھنا، اے وکنا ہے حضور دا غلام ہے، اللہ رب العزت نے شان دے دیتی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے بلال اذان پڑھ رہے۔ اے صورتحال اس طریقے دیا اور دین اسلام کتے پہنچا دیتا، 27 ملکوں تک پہنچیا۔ اور پھر فاروق اعظم مان کہ جناب دریاواں نو خط لکھ رہے ہیں کہ دریا چلنا ہے کہ نہیں چلنا، مائے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے میں حضور کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ انگریز ایک لکھتا ہے کہ فاروق اعظم کے دور نہیں گزرے، ہاں حیران ہو گئے کی چیز دیکھی، کوئی جانور رستے سے گواہ نہیں کرتا، اور اس نے ایک بندے نے پکڑ کے پوچھا ایسی وجہ کی ہے گواہ کیوں نہیں کرتے جانور؟ کہا فاروق اعظم دا دور ہے، انہوں دا روب اور دمدمہ اس قدر ہے کہ جانوروں بھی پتا ہے کہ غلطی نہیں کرنی۔ پھر وہی ایک وقت ہے گزریا تو ویکھیا رستے تے گواہ ہے، پھر اس نے ایک بندے نے پوچھا ہن کون ہے؟ میں کہا ہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ دیئے جو سختی ہا دین مدین واسطے یہ رو بہا جانوران بھی پتا ہا، تو دو نعرے بڑے خوبصورت لگایا کرو، دونوں حدیثہ پڑھیاں کرو، دونوں امام ترمذی نے نقل کی ہیں۔ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مولا علی شیر خدا نال بغض نہیں رکھ سکتا، اور کوئی منافق مولا علی شیر خدا نال پیار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری روایت کی ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر میں تنہیں وینا جس گلی بازار کے گزرتے ہوئے شیطان رستہ چھوڑ دے، تو یہ دونوں باتیں بیان کر دیتیاں کرو، اپنی محفل میں بیان کرو کہ حیدر کرار مولا علی شیر خدا انہوں نے کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن بغض نہیں رکھ سکتا، منافق مجھے چلے جائیں گے۔ اور نال کیا کرو فاروق اعظم کا نام لے کے کہ فاروق اعظم جس گلی بازار چ گزر جائیں شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، تو شیطان پھر بھی رستہ چھوڑ دے گا، انہوں نے شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ حضور دے اس طبقے کا ذکر کیتا جو حضور دی روحانی اولاد ہے۔ اور ایک مسئلہ میں آپ نے بیان کرا، میں وہ آیت کھول کے رکھی، اہل بیت کس نو آکھیا جاتا ہے؟ آپ نے سنے ہوئے ہے نا اہل دا مطلب کی ہوتا ہے؟ والا۔ اہل دا کی مطلب اسیان اہل دے دیہات والے، اہل بیت گھر والے۔ سورہ الاحزاب ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی
الا ان یؤذن لکم الی طعام کہ ایمان والے ہوں حضور دے گھراں دے اندر بغیر اجازت دے داخل نہ ہو. بیت دی جمع کی ہے بیوت. قرآن اللہ بیت نہیں آکھرا, قرآن اللہ کی آکھرا ہے بیوت. حضور دا ایک گھر نہیں ہے, چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 11 بیویاں نے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا مثال تو مکہ شہر چ ہو گیا. جدو آیت نازل ہو رہی 9 حضور دیاں دیاں 9 گھر ہیں, اور ہر گھر میں اللہ رب العزت فرما رہے اہل بیت کہ حضور دا ایک گھر نے لا تدخلوا بیوت النبی, کہ بھئی لوگوں حضور دے گھراں بغیر اجازت داخل نہ ہو. اور ایک گھر ہے یا 9 گھر نے؟ قرآن نے ایک گھر کیا ہے یا بیوت کیا ہے؟ اہل بیت دیاں 3 قسماں ہیں نے, عموماً ممبراں تے گلاں گھٹ ہوندیاں نے. ایک قسم ہے کہ جیڑا بھی گھر وچ رہے اونوں آکھیا جاندا اہل بیت, اور کیا کیا جاندا ہے اس وچ بیوی سب تو پہلے ہوندی ہے, اور گھر چ کٹ دے تو اولاد ہوئے گی. اچھا, اپنے ہاں جو مشہور لفظ ہے اہل بیت وچ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی شیر خدا, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین پاک. 5 نو آکھیا جاندا ہے اہل بیت. یہ بھی حق ہے, حضور دی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, یہ بھی حق ہے. اور ایک تیسرا, حضرت سلمان فارسی کو سرکار نے فرمایا کہ سلمان تو بھی میرے اہل بیت شامل ہے. علماء نے 3 قسمیں لکھیاں ہیں. جڑا ساکن ہوتا ہے رہائش پذیر, وہ بھی اہل بیت شامل ہے. اے چون آپ نے کیوں نال ملایا؟ اصول و قانون کی ہا کہ جوائی جڑا ہا ان گھر دے شمار نہ کیتا جاتا. انہوں بھی ایسی بھی نہیں کرتے, وکھرا گھر ہوتا ہے. تو چونکہ حضور دی نسل اس گھرانے جو چل رہی آ, تو انہوں نے سرکار نے الگ کر کے انہوں نے چادر پا دیتی. انہوں نے اہل کسا, آل کسا, چادر والے, چادر لپیٹ کے پھر انہوں نے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ انہوں نے الگ کر کے دسیا کہ یہ نہ سمجھے میرے گھر تو جدا ہے, یہ بھی میرے گھر والے. قرآن نے حضور دی بیویاں نو اہل بیت آکھیا, حضور دے فرمان نے انہاں چون بھی اہل بیت آکھیا. اور حضرت سلمان فارسی نو حضور دی زبان نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت شامل ہے. مولا علی شیر خدا تے سوال ہوا سلمان اہل بیت شامل ہے؟ فرمایا خادم گھر دا فرد ہی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جدو اسی لفظ بولتے ہیں تو اسی آنے ازواج مطہرات, کہ حضور دیاں بیویاں بھی پاک, اے 5 تن پاک, اسی تو سب نو پاک کر رہے ہیں. اور ساڑھے بزرگاں نے بات لکھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ان کے تطبیق خوبصورت پیش کر دیتی. امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح دی ہے, جنہا ایسے ہی سوار ہو گیا بچ گیا, جنہا نہ سوار ہوا ہے ڈوب گیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستارے دی ہے, تو جس نے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے. فرمایا رات میں اس وقت کی ہوتا جڑے بحری بیڑے چل دے ہیں نا,